والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان تجلى الله إلى عباده ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه، هل من كذا وهل من كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت رات میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور آپ کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام ہے اور نعت شریف کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے نماز سمجھنے کا درس کا بھی اہتمام ہے ماشاءاللہ. اور آج آپ کا سبق حسن اتفاق سے، اور حسن اتفاق کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب سے ہے یہ کہ شب برات ہے، اور آج ہم اپنی نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع سے انشاءاللہ اسے ہم آج سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے مدرسے کے طالب علم طلحہ son of اخلاق بھائی, please come and recite some of the surah that you memorized. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. طلحہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ قرآن مجید کے بعد کس چیز کا درجہ ہے؟ حدیث پاک کا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا نام ہے. حدیث پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے دوست مرتضیٰ صاحب کی صاحبزادی اور ان کا صاحبزادہ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے اور حدیث پاک آپ کو سنائیں گے. I will ask Arsh, son of Murtaza bhai, to come and read the hadith. Please, Arsh, come. You are welcome. Yes. You can read the hadith of Jibril. Do you want to read? Yes. You go ahead and you go start. Yes. You are strong enough to read. He's shy. Okay, her Umar ibn Khattab. sister coming. Okay, yeah, that'll be fine. Yes. Just first, Yes. So, Wanya, please help your brother, or you will read. After that, he will follow. Yes. Yes. Say Assalamu alaikum. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ماشاءاللہ. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشاءاللہ. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري. Great, ماشاءاللہ. محمد بن حجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ماشاءاللہ. That's great. Subhanallah, mashallah, mashallah. بچے نے کہا ماشاءاللہ. سارے خراب. یہ حدیث پاک ہم ابھی سماعت کر رہے تھے. امام بخاری نے اپنی بخاری کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے. یہ ماشاءاللہ ان کے شاید آپ ان کے گرینڈ فادر کو بھی جانتے ہوں گے, جناب حافظ بابر صاحب. بابر صاحب بہترین نعت خوان ہیں ماشاءاللہ اور حافظ قرآن. ان کے یہ بیٹے کے صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ پوری فیملی پہ رحمت اور برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سننے کا اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. میں اس بات کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بھی میرے طالب علم تو جزوی طور پہ ہیں, لیکن یہ میرے دوست حضرت مولانا منظر الاسلام صاحب کے شاگرد ہیں اور حدیث پاک یہ انہی سے یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور اب میں گزارش کروں گا کہ اصل میں اسراء والمعراج کا پروگرام ہم باضابطہ طریقے سے نہیں کر سکے, اور جو بچے ہمارے پاس یہاں پہ اسکول اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ضیافت کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک طالب علم, ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم ہیں جو آئیں گے اور اسراء والمعراج کے بارے میں آپ کو کچھ گفتگو کریں گے. میں گزارش I will ask Rayyan, son of Tariq bhai, please come and talk about Al-Isra wal Mi'raj. May Allah bless you and your parents. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. The Isra and Miraj is a two-part journey that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took. The first part of this journey was Al-Isra, which is the night journey that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took from Makkah to Jerusalem, which is the Masjid al-Aqsa that he went to. The way in which he got to the Masjid al-Aqsa is on a creature known as Al-Buraq. He rode this creature was accompanied by the angel Jibreel alayhi salam. Once they reached the Masjid al-Aqsa, a great miracle happened, which is every single prophet, all the way from Adam to Isa alayhi salam, all led a prayer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam leading the prayer. And after this miracle, the Al-Miraj happened, which is the heavenly ascension of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the heavens, he met prophets such as Adam, Idris, Isa, Harun, Musa, and Ibrahim. In this time, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Muslim nation to have 50 prayers,
But Musa alayhi salam told Muhammad sallallahu alaihi wasallam that they could possibly not read 50 prayers, and it was reduced down to 5 prayers. Great, mashallah. On the return to Mecca, the Meccans did not believe that the Prophet sallallahu alaihi wasallam went on this journey, so they asked him to locate these caravans, and he located them accurately, which proved this journey. The message in which the Isra and Miraj gave is that Allah subhanahu wa ta'ala has all will, and that He's creator of time and space. MashaAllah, that's great. Things that can prove this point for non-believers is that the Muhammad sallallahu alaihi wasallam traveled in one single night from Mecca to Jerusalem, and that 50 prayers was reduced down to 5, which proves that how merciful our Lord is. MashaAllah, that's great. There is no exact celebration for the Isra wal Miraj, but some people may get together to talk about the Isra and Miraj and stories and poems to describe it. MashaAllah, that's great. Thank you, Rayyan. Thank you very much. MashaAllah, very nice. MashaAllah. So, Rayyan, son of Tariq Bhai, was talking about Isra wal Mi'raj, and Alhamdulillah, he is one of the serious students in our school. Alhamdulillah. اور اب نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا عالی جناب کاشف صاحب سے تشریف لائیں اور کچھ نعت شریف سے ہماری ضیافت فرمائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سننے والے کو اور سنانے والے کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نوازے. تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا. مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے. ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا. شہید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، شہید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے.
عرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، سبحان اللہ. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت اس خوب. قدر جاں مزاج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ نے سماعت فرمایا، کتنے خوبصورت اشعار کے ذریعے انہوں نے ہماری ضیافت فرمائی. کاشف صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آباد شاداب رکھے. آپ نے حقیقت میں مداح رسول، ثنا خوان رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل کے دکھایا. جی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرتے تھے اور سرکار سماعت فرماتے تھے اور وہ آپ کی نعت شریف پڑھتے تھے. ہزار بار بشو یم دہن ز مشکو گلاب، ہزار بار بشو یم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبیست. اگر ہزار بار بھی اپنے منہ کو گلاب اور عطر کے پانی سے دھو ڈالوں، اس کے باوجود بھی آپ کا نام مبارک لینا ایک قسم کی بے ادبی ہے. یہ مقام ہے ان کا، ان کے مقام کی کیا کہنا ہے. سارے انبیاء مقتدی ہیں اور امام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جو یہ نعت شریف آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو اضافہ کے بجائے اس کو دوگنا کر رہا ہے. اس سے آپ کی ایمان کو تازگی مل رہی ہے، آپ کے ایمان کو روشنی مل رہی ہے، آپ کے ایمان میں جو ایک قسم کی کمزوری ہے اس کو طاقت مل رہی ہے، آپ کی کمزوری ایمان طاقت میں بدل رہی ہے. آپ نے حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا ہے. میں آپ کی ضیافت کے لیے ایک دوسرے نعت خوان کو دعوت دوں گا اور میں گزارش کروں گا جناب ذیشان صاحب سے تشریف لائیں اور نعت شریف سے ہم کو محظوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. واضح لفظ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا ان نے ہنس کر جو کہا ان نے آیا میرا دیوانہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا
سبحان اللہ. دیکھا آپ نے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہمارے درمیان کیسے کیسے نعت خوان تشریف رکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں جانتے ہیں. یہ اللہ کا فیضان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے اور یہ ان کی نگاہ عنایت ہے کہ ہمارے درمیان یہ نعت خوان تشریف رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری ضیافت طبع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ نعت خوانی کی برکتوں سے ان کو سرفراز فرمائے. آج کی رات نہایت ہی معزز اور برکت والی رات ہے، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ایک تو ہم اپنا سبق جاری رکھیں گے تاکہ 5واں سبق یا آپ کے مشورے کے مطابق آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سبق آج مکمل کریں اور اس کے بعد کچھ بیان ہو. امجد صاحب فرسٹ ووٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو بالکل سبق کو ہم جاری رکھیں گے. میں تھوڑا سا بیان کروں گا آپ شب برات سے متعلق انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنا سبق جاری رکھیں گے. تو جو لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں دلچسپی آئے اور وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. آج کی جو شب ہے، سب سے پہلے آپ ہو سکتا ہے یہ سوال کریں گے کہ مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شب برات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شب برات نہیں ہے، آپ ہماری اس الجھن کو دور فرمائیے. ایک آپ کا سوال ہے مثال کے طور پر. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس بارے میں جو مستند علماء کرام ہیں، عرب کے اور عجم کے، وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ شب برات کی حقیقت ہے. یہ اسلام میں اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. اور اس سلسلے میں میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مصر کے دارالفتاء المصریہ، یہ تقریباً پورے ورلڈ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پورے ورلڈ میں دا فرسٹ آرگنائزیشن اتھورائزڈ ٹو ایشو دا فتویٰ اور موسٹ ایتھینٹک ان دا ورلڈ. سب سے زیادہ با اعتماد اور مستند فتویٰ کا سینٹر جو ہے وہ مصر کا دارالفتاء ہے. تو اس میں آپ نے جو یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شب برات کچھ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اردو میں ایک سوال ان سے پوچھا گیا مفتی صاحب سے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ شب برات کی حقیقت ہے یا نہیں. تو اس کے بعد اس فتویٰ کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مفتی صاحب نے عربی زبان میں اس کا جواب ارشاد فرمایا. پھر اس ناچیز کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے اور سائل کو وہ جواب بھیجا جائے. تو اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ شب برات کی حقیقت ہے اور صحیح حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے اور اس میں جو بھی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ انہوں نے ارشاد فرمایا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شب برات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ شب برات اس کو اس لیے کہتے ہیں، یا لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں عربی میں. لیلۃ البراءت کا معنی، لیلۃ کے معنی ہے رات اور البراءت کے معنی ہے چھٹکارا. ہمارے بٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت حد تک عربی سمجھتے ہیں، تو لیلۃ البراءت کے معنی وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. ماشاءاللہ ایک زندگی کا ایک اچھا حصہ انہوں نے کویت میں گزارا اور وہ عربی اچھی طرح سمجھنے لگے ماشاءاللہ. لیلۃ البراء کا معنی ہے چھٹکارے کی رات. اب یہ ہے کہ چھٹکارے کی رات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزاد ہونے کی رات. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو اپنے مخلوق میں سے نگاہ عنایت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں کی طرف، اور سب کی بے شمار
سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہگاروں کے لیے اور ہم جیسے نبی کے امتیوں کے لیے یہ نہایت ہی خوشخبری کی بات ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو کی۔ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ دو کون ہیں، آخر ہم اس میں شامل تو نہیں ہیں۔ دو کی مغفرت نہیں ہوتی، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ کہیں پہ انعام تقسیم ہو رہا ہو، کوئی بھی آئے اور انعام لے کر کے جائے، مگر دو شخص کو نہیں دیا جائے گا وہ انعام، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آخر ہم اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ تو آپ، اور یہ ہونا چاہیے، ایک تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے مغفرت کا مستحق نہیں ہے، دوسرا یہ مشرک تو ہمارے ملت سے ہی خارج ہے، ہمارے دین سے خارج ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو پہلے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ اس میں مشرک تو نہیں ہیں، ایک بات۔ اب دوسرے کی تلاش کرنی ہے، اور دوسرا شخص وہ جو کینہ پرور ہے۔ اب اس بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنے دل کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کینہ پرور کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ کی انبن ہو گئی 2 سال پہلے، آپ نے یہ ٹھان لیا کہ میں ان کو لوہے کے چنے چبواؤں گا یا آپ کو میں مٹی چٹواؤں گا، آپ نے یہ ارادہ کر لیا اور ہمیشہ آپ طاق میں رہے۔ کوئی بھی موقع آیا ان کی برائی کی، کوئی بھی موقع آیا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ آپ نے دشمنی کو اپنے دل میں پال کر رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دشمنی کا درخت آپ کے دل میں ہے اس کو اکھاڑ پھینکیے اور اپنے دل کو صاف کیجیے۔ جس طرح آپ اپنے کپڑے کو دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے دل کو ان غلاظتوں سے اور ان گندگیوں سے صاف کیجیے۔ اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو سب پہ برس رہی ہے آپ پہ نہیں برسے گی۔ کس وجہ سے؟ وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے دل کے میل کو صاف کیجئے۔ اگر کسی سے ایسی دشمنی ہو بھی گئی تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ معافی تلافی کا بھی ہمارے پاس ہے، نرم گوشہ ہے، عفو و درگزر ہماری اردو ڈکشنری میں ہے۔ عفو و درگزر کے ورڈ ہمارے زبان زد عام و خاص ہے، ہم ہمیشہ بولتے ہیں عفو و درگزر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ تو آپ اپنے دل کو پاک کر لیجئے۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ کو ایسا موقع ملے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر کے آپ کو سلام کرے، نہیں، آپ انتظار مت کیجئے، آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیے، فرشتے آپ کے اس قدم کو آپ کے لیے کاؤنٹ کریں گے۔ آپ مصافحہ کر لیجئے، آپ گلے لگا لیجئے اور دشمنی کو مٹا دیجئے، عداوت کو مٹا دیجئے۔ اس عداوت اور دشمنی کی جگہ پہ محبت کے درخت کو لگائیے اور محبت کے درخت کو کی آبیاری کیجئے اور اس کو پروان چڑھائیے۔ یہ اسی کا موقع ہے اور اس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی معافی اور درگزر فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے جان لیا کہ اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن دو لوگوں کو نہیں ملے گی، ایک تو مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ مشرک سے تو آپ سند یافتہ ہیں کہ آپ مشرک نہیں ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مسجد کی دیواریں یہ گواہ آپ کے لیے دے رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں جی۔ اور یہ بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کے لیے گواہ ہیں کہ آپ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے کی فکر کرنی ہے کہ کینہ پرور تو نہیں ہے، آپ کے دل میں کینہ تو نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آپ اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح اپنے دل کی صفائی کیجئے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ درخت ہمیشہ پروان چڑھتا رہے، دشمنی کا درخت ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، لیکن آپ کو شیطان کو شکست دینا ہے اور اس دشمنی کے درخت کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور اس کی جگہ پہ محبت کے درخت کو لگانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔
مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بچے جو یہاں پہ حاضر ہیں، شاید یہ باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوگی، اور یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میں ان کے لیے کچھ باتیں نہ کہہ دوں مختصر میں. تو آپ کی اجازت چاہوں گا کہ میں اپنے ان بچوں کے لیے عرض کر دوں. So, my students and my dear friends, tonight is the night of Barat. The night of Barat means the night of forgiveness, the night of release, you can say, or freedom. The night of freedom. Freedom from what? Freedom from hellfire. Freedom from anger of Allah the Almighty. Freedom from the punishment, from sins. Allah the Almighty looks at His creation, and Allah the Almighty announces upon His creation and says, is there anyone who is asking forgiveness so I can forgive? Is there anyone who seeks sustenance? I can give the sustenance. Is there anyone who is in any trouble or problem? I can solve his problem. So Allah the Almighty announces upon His creation, anyone who seeks any need from this world or from hereafter, Allah the Almighty fulfills in this night. Only 2 persons are exempted or excluded from this mercy of Allah the Almighty. Who are those? You should be careful. 2 people are excluded and exempted from this mercy. Those are the one who associates partner to Allah the Almighty, idolater, who worship the idol. And another one is the one who keeps the grudge or enmity to another person. Those are exempted from the mercy of Allah the Almighty and from the forgiveness. So make sure, if your heart is pure from the enmity of any person or grudge of any person, you should purify. So you can deserve the mercy of Allah the Almighty. You will ask me what I have to do in this night. You can do any sort of worship. It is not specified in Islamic Sharia what to do. So you are allowed to worship Allah the Almighty with anything. You can recite whatever Quran you can do, and you can perform whatever rakat you can perform, the unobligatory or voluntary prayer. It will be rewarded and it will be appreciated by Allah the Almighty. So this night you can perform any sort of prayer or any recitation from the Quran, you will be rewarded. And you can ask whatever. Suppose Furqan wants a really new expensive car. You can ask Allah the Almighty. You can ask Allah the Almighty the worldly favors and also the favors in the hereafter. It is better for us to ask the favors in the hereafter. But is it not allowed to ask the worldly favors of Allah the Almighty? Yes, we can ask. We can ask Allah the Almighty everything that we need. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Did you realize you ask Allah the Almighty goodness in this world and hereafter? So you can ask anything from Allah the Almighty. It is not prohibited in Islam to ask good grade in your college, university, or you can ask, oh Allah the Almighty, I want to be a doctor, a physician, engineer, pilot. Yes, you are allowed to ask. And if you will ask, that will be better for you. If there is any harm, Allah the Almighty will keep you away from that harm.
So we are allowed to ask any favor in this world and hereafter. اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ کون سی عبادت کروں؟ یہ رات تو بہت برکت والی ہے، کوئی نماز ہے اس کے لیے؟ ایک مثال میں دوں گا جو آپ کے سارے شبہات کو دور کر دے گا۔ ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا عبادت کروں؟ ہماری اسلامی شریعت میں کچھ چیزیں کھلی رکھی گئی ہیں اور کچھ چیزیں پیک ہیں، یعنی اس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز آپ کو جمعہ کی پڑھنی ہے اور وہ ظہر کے قائم مقام ہے، یاد رکھیے یہ۔ آپ چاہتے ہیں نہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اور ہم 2 رکعت ایکسٹرا پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ عید کے دن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم 4 رکعت پڑھیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں آپ اضافہ بالکل نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں بلینک پیپر کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ پیپر ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کلر کیجئے، آپ اس بات میں مت پڑھیے کہ میں کون سا کلر کروں اور کون سا کلر نہ کروں۔ آپ جو بھی کلر کریں گے وہ ایکسیپٹیڈ ہے، آپ کو اجازت ہے۔ بلینک پیپر ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کلر کیجئے، آپ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جو راتیں اللہ تعالیٰ نے برکت اور رحمت کے لیے رکھی ہیں اور فرمایا کہ جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی عبادت کریں گے وہ قبولیت کے درجے میں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور بدعت نہیں کہا جائے گا۔ آپ یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا رکھا ہے۔ جب کھلا رکھا ہے، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا۔ آپ والمارٹ گئے مثال کے طور پر، آپ نے دیکھا کہ میں کہاں پارک کروں، ایک جو ہے وہ ڈیزیبل کی پارکنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پارک نہیں کرنا ہے۔ دوسرے میں کوئی نشان نہیں ہے، آپ وہاں پارک کر سکتے ہیں، کسی میں بھی پارک کر سکتے ہیں، کوئی پولیس والا آپ کو آبجیکشن نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہماری شریعت میں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کہہ دیا گیا کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرنا ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ مت کیا کرو تو وہ نہیں کرنا ہے۔ تو شب برات جو ہے اس میں ہمیں کوئی روکا نہیں گیا ہے کہ یہ کام مت کرو، وہ کھلا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، آپ چاہتے ہیں کہ سورہ یاسین 3 بار پڑھیں، موسٹ ویلکم، آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں درود شریف پڑھوں گا 100 بار، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے اور انہوں نے اتنا احسان فرمایا ہے ہم پہ، میں 100 بار درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور متنبہ کروں گا کہ یہ مت کیجیے کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ جاگے رہے، آنکھ بند نہیں کرنا ہے پوری رات، آپ جاگے رہے اور اس کے بعد جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی شیطان نے آپ کو تھپکی دی اور آپ کی مالش کی، آپ سو گئے، فجر کی نماز مس کر لیے۔ یہ کوئی شب بیداری نہیں ہے، یہ اسلامی شب بیداری نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، جو نوافل وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ادا کیجئے، اور اس کے بعد آپ آرام بھی کر لیجئے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد آپ یہ میک شیور کیجئے کہ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کر لے رہے ہیں۔ یہ اسلامی اعتبار سے آپ نے شب بیداری کی ہے۔ اگر پوری رات جاگتے ہیں آپ اور فجر کی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اتنی مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جسٹ جاب کرنے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہیں آپ۔ بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے، وہ آپ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ نفل نماز کی نیت کر کے اور میں ٹھہرا ہوا ہوں مسجد میں تبھی عبادت ہوگی، اگر میں کام کر رہا ہوں کسی کو رائٹ کی ضرورت ہے آپ نے رائٹ دے دی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، ایسا مت سمجھیے۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی اچھا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے عبادت شمار ہے، عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس شب کی برکت سے
آپ سب کی دینی اور دنیاوی مرادیں پوری فرما دے. اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا فرمائے اور کشادہ رزق عطا فرمائے, ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے, ہم کو آپ کو اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں, بے یار و مددگار ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ان کی نصرت و حمایت فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو بھی یہاں پہ مرادیں اپنی لے کر آئے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری مراد کو پوری فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مرادوں کو پوری فرما دے. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے, ہر بلا ہر مصیبت ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. خاص طور پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نونہالوں کو راہ راست پر قائم رکھے, ان کے مستقبل کو روشن بنائے, انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے اب سبق کا وقت